بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ ظالم حکمران دے خلاف اقدام دے متعلق علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ موقف۔ علامہ حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر شاہان حکومت یعنی حکومت دے بادشاہ اگر خیانت اور غلط کاری دے مرتکب ہومن تو انہوں دے خلاف بغاوت پھر واجب ہے۔ یزید ملعون جس طرح یزید منافق جہنمی بدالعباد دا خیانت اور غلط کاری دا مرتکب ہے، لہٰذا اس کے خلاف بغاوت جڑی ہے واجب ہے، کیونکہ یہ لوگ پھر فرمایا کہ اللہ اس دے رسول نال جنگ کرن والے ہوندے اور زمین دے وچ فساد پھیلاون والے اور فساد پھیلاون دی کوشش کرن والے ہوندے اور یہ لوگ ہوندے جو مسلمانوں دے جان مال دا نقصان کریں دے اور معصوم لوگاں دے قتل تو بھی دریغ نہیں کریں دے، اپنے عیش و آرام دی غرض نال اور بیت المال اپنے بیت المال دے وچ دولت بھرن واسطے مسلمانوں تے جزیہ اور ٹیکس تک عائد کر دیندے اور علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں تو جزیہ وصول کرن والے اس ظلم تے یہودیاں مقرر کریں دے۔ رسالت تلخیص دے اندر وجوہ تخلیص صفحہ 173 تے علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے موقف نقل فرمایا۔ اس سلسلے کے اندر علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ مزید لکھے کہ جس وقت حکمرانوں شریعت دے دائرے دے اندر واپس لے آمنا ہوئے اور ظلم و ستم تو باز رکھن واسطے ساریاں تدبیراں فیل ہو ونجن ناکام ہو ونجن تا اس طریقہ کار نو اختیار کرن تو بغیر چارہ کار ہی کوئی نہیں رہندا کہ جیسے العنف الدموی یعنی خون ریزی، اس واسطے کہ خلیفہ وقت دی اطاعت جڑی ہے اور فرما برداری دا معاہدہ وہ اس واسطے کہ وہ کتاب و سنت دا فرما بردار رہے اور معاہدے دا پابند رہے، کتاب و سنت دے مطابق جڑا ہے وہ زندگی گزارنا ہوئے۔ اگر وہ کتاب و سنت دے مطابق چلسیں تو اس دی اطاعت پھر واجب ہے، اگر وہ کتاب و سنت کتاب چوں یا سنت یا انہاں دوویں چوں اللہ تعالیٰ دی کلام اللہ یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی چوں کسی ایک دے انحراف کرے سی تو فرمایا کہ اس دن حد نافذ کیتی ہوئی سی، حد اور حق قائم کیتا ہوئی سی اور ان سزا دیتی ہوئی سی۔ لیکن اگر معاملہ فرمایا کہ اس حد تک پہنچ ونجے کہ معصوم انسانی جاناں نوں ضائع کیتا جا رہے ہوئے اور تا کتاب و سنت کے مطابق عمل اور امن و امان جو ہے ختم ہوئے، کتاب و سنت دے مطابق یہ زندگی نہ ہوئے تو فرمایا کہ اس نو معزول کیتے بغیر ممکن نہ ہوئے تو اس نو پھر برطرف کرن دی ہر ممکن کوشش کیتی جائے اور کسی دوسرے عادل حکمران نو جڑا خدا تعالیٰ دی ذات کو ڈرن والا شخص ہے اس نو خلیفہ بنایا جائے۔ اگر اس سلسلے دے خلیفہ وقت کے خلاف فرمایا کہ تلوار ہی اٹھانی پوے تو وہ بھی کوئی جرم نہیں ہے، کسی قسم دے اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ان ساری عبارت دے اندر خلاصہ نکلے کہ یزید منافق کے خلاف جو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کے رفقا نے جو سفر کیا تو وہ بربنائے حق ہے۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام آپ کے رفقا حق تھے، ازل تو آل حق ہے اور یزید باطل آئی۔ بعض علماء نے ضرور لکھے کہ ظلم و جور دے خلاف تلوار اٹھاون دی بجائے صبر درستہ اور ہاتھ دی بجائے زبان دے نال حالات میں تبدیل کرنے دی کوشش کی جائے اور یہی ممکن ہو تو پھر صرف دل تو برا سمجھا جائے۔ لیکن اس سلسلے علماء بعض احادیث میں بطور دلیل پیش کریں علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اس نقطۂ نظر دی پرزور تردید کریں اور وہ فرمائیں کہ بعض مواقع تے بعض موقع تے اذیت پہنچاونی حکمرانہ دی طرفوں زد و کوب کرن دے موقع تے صبر دی تلقین کرن والی جتنی احادیث مبارکہ ہیں انہاں دا مفہوم ہے کہ اس صورتحال دے اندر جس وقت خلیفہ اپنے نظام حکومت کتاب و سنت دے مطابق ترتیب دیتے ہوئے اور انہیں چلیں دو کتاب و سنت دے مطابق کداں اس کو زیادتیاں ہو جائیں تو فرمایا اس سے صبر کرنا چاہیے۔ لیکن اگر خلیفہ جڑا ہے وہ حق دی بجائے باطل تے ہوئے، حق تے نہ ہوئے بلکہ باطل تے ہوئے اور اس دے ظلم و ستم حد تو تجاوز کر ونجن
اصل دین اور بے گناہ مسلمانوں کا خون بہایا جاتا ہوئے اور اللہ تعالیٰ دی فرمایا کہ بات تو پناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث مبارک کا پھر مطلب یہ جائے حق دا خون ہوندے بھی ویکتے خاموشی و سبز رویہ اختیار کیتے جائے تو اس فرمایا اللہ تعالیٰ دی پناہ منگنے اس طرح نہیں حدیث مبارک کا یہ مطلب ہے نہیں پھر اس ظالم حکمران کے خلاف پھر اقدام کرنا چاہیے۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ اپنے موقف دی تشریح کریں تو لکھ دیں کہ حدیث مبارک دے اندر ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارک ناحق مال چھیننے کے بارے سوال کیتا۔ آپ نے جواب دیتا کہ تم اپنا مال اس نے ہرگز مت دیو۔ پوچھا گیا اگر وہ میری جان دے در پہ ہو جائے، فرمایا عرض کیتا کہ پھر میں کیا کراں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تو بھی اس نال قتال کر۔ پوچھا گیا اگر میں اس کو قتل کر دوں کیا اسی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نے فرمایا کہ مقتول جہنمی ہوگا۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھا کہ اگر میں قتل ہو جاؤں جی سائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تو جنت بیسو۔ یہ حدیث عام ہے، سلطان بادشاہ غیر بادشاہ تمام تے اس حدیث مبارک دا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یزید اور اس کے پیروکار منافقین ابدالآباد جہنمین اور حق ہمیشہ حضرت امام حسین علیہ السلام عبد الرفا کون اور عظم آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔